حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس باپ کی بیٹی بے پردگی سے گھومے وہ باپ دیوس، جس بھائی کی بہن بے پردگی سے گھومے وہ بھائی دیوس، جس شوہر کی بیوی بے پردگی سے گھومے وہ شوہر بھی دیوس۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ ہوں گے وہ مولوی جو ترجمہ کر کے نکل جائیں۔ ہم دیوس کا معنی لغوی اعتبار سے بدلاتے ہیں۔ سنو دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس آدمی کو جو اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو ایک غلط کوٹھے پر بٹھا دے اور وہ اپنا جسم بیچے، اور جسم بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے وہ لڑکی اپنے باپ کو دے دے اور اس کا باپ اس کی جسم فروشی کی کمائی کو کھا لے، یا وہ بھائی جو اپنی بہن کی جسم فروشی کی کمائی کو کھائے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کی کمائی کو کھائے، اس کو کہتے ہیں دیوس۔ سنو، اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں، بہن، بیٹی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومے وہ باپ بھی دیوس، وہ بھائی بھی دیوس، وہ بھائی بھی دیوس، وہ باپ بھی دیوس، وہ شوہر بھی دیوس۔ غور کرو میرے بھائیوں، مولانا بڑے سخت بول دیے، یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہنے پر اتنا ہی تو کہو گے، لیکن کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس حدیث کے اوپر تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے جو کہنا چاہو کہہ لینا، لیکن یہ بتا دینا، سوچ لینا کہ اس حدیث پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ اگر تمہارا ایمان اس حدیث پر نہیں ہے تو کہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تم مومن ہی نہیں ہو۔ جو اور لوگ اگر یہ بات کہیں ہم سنتے ہیں، تمہاری بھی سن لیں گے، اور اگر یہ کہو کہ نہیں حدیث کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ اگر تمہارا ایمان بھی اس حدیث پر ہے تو جس حدیث پر ہم اور آپ خود ایمان رکھے تو کہنے والے کو گالی کیوں دیا جائے؟ میرے بھائی، اس حدیث پر تو تمہارا بھی ایمان ہے، تو کہنے والا مجرم کیوں؟ کہنے والا مجرم کیوں؟ دیوس صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جس کی ماں، بہن، بیٹی حقیقت میں غلط کام کر رہی ہو۔ دیوس اللہ کے نبی نے اس کو کہہ دیا جس کی ماں، بہن، بیٹی غلط طریقے سے بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ نساؤن کاسیات عاریات مائلات و ممیلات، ایک ایسا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تم کہ عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ آج کسی لڑکی سے کہو یہ آپ آستین کا کپڑا ہٹ، فیشن ہے۔ کیا ہے؟ فیشن۔ تم جس کو فیشن کہہ رہی ہو، اللہ کے نبی ننگا کہہ رہے ہیں اس لڑکی کو، ننگی ہے وہ۔ ارے جسم تو چھپا ہوا ہے میرا، ننگی کہاں ہوں؟ ننگی تو وہ ہوگا جب میری شرمگاہ دکھے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ شرمگاہ نہیں دکھے گی، بلکہ کیا کہا تھا کہ کاسیات، کپڑا پہنیں گی، لیکن پہننے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ ان کو ننگا مانے گا، یعنی میں ان کو کپڑا پہنے ہوئے شمار نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کہاں کہا تھا ننگی پھریں گی؟ آج عورتیں کہتی ہیں ہم ننگے کہاں ہیں؟ اب بتاؤ ننگا اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر مسلمان عورت گھٹنا اس لیے نہیں کھولتی کہ ننگ پنا ہے تو میری ماں اور بہنوں، یہ آستینیں تمہاری کیوں کھل جاتی ہیں؟ کیا یہ ننگ پنا نہیں ہے؟ عورت کہا گیا تمہیں، اور عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں پردے کی چیز، چھپائی جانے والی چیز۔ عار سے بنا ہے، عار کہتے نہیں کیسا آدمی اس کو شرم و عار نہیں ہے، عار کے معنی شرم، اور اسی عار سے بنا ہے عورت، شرم کی چیز۔ اور شرم کی چیز ہوتی ہے چھپانے کے لائق، چھپائی جانے کی چیز۔ یہ شرمگاہ اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ چھپائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت جرہد، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسجد میں لیٹے تھے، سو رہے تھے اور ان کی ران کھل گئی تھی۔ یہ ران، گھٹنے کا حصہ کھل گیا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے ان کی ران پر ہاتھ مارا، اے جرہد اما علمتا ان الفخذ عورۃ، اے جرہد اٹھو، کیسے سو رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں؟ ان الفخذ، کیا کہا؟ اما علمتا ان الفخذ عورۃ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ران بھی عورت ہے؟
ران بھی عورت ہے، یعنی جیسے تمہاری عورت چھپی رہتی ہے ایسے ہی تمہاری ران کو بھی چھپنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس ران کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ عورت کو چھپایا جاتا ہے، اس لیے ران کو بھی چھپایا جائے۔ امریکن ماحول ہے، ماڈرن، کرکٹ کھیلیں گے صاحب چڈی پہن کر، نیکر پہن کر، بغیرتو حیا کرو، یہ شرمگاہ ہے۔ تم امریکہ پر ایمان نہیں لائے ہو، جارج ڈبلو بش جیسے کتوں پر تم ایمان نہیں لائے ہو، تو محمد رسول اللہ جیسی شخصیت پر ایمان لائے ہو، اس ذات پر تم ایمان لائے ہو، وہ ذات ایسی اوہ جس کے تہذیب کو تم آج اپنا رہے ہو اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج۔ جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپناؤ، لباس نبی نے بتایا، کھانا پینا نبی نے بتایا، اٹھنا بیٹھنا نبی نے بتایا، سونا جاگنا نبی نے بتایا، کاروبار کرنا نبی نے بتایا، لین دین نبی نے بتایا، حکومت نبی نے بتائی، سلطنت نبی نے بتائی، جج ہو تو ججمنٹری کے اصول نبی نے بتائے، وکیل ہو تو وکالت کیسے کرو یہ جناب محمد رسول اللہ نے بتائی، کسان ہو تو کھیتی کیسے کرو نبی نے بتائی، اگر بکریوں کے چرانے والے ہو تو کیسے چراؤ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو، اگر کپڑے کے تاجر ہو تو تجارت ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ حضرت خدیجہ کے مال کو لے جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ تمہاری زندگی کا اور لائف کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جس میں تم کام کر رہے ہو، اس کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ آج ہم اس کو چھوڑو، کالجز اور یونیورسٹی کے ماحول ہم نے بگاڑ دیے، کالجز اور یونیورسٹی کے ماحول ہم نے بگاڑ دیے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہم ملا مولویوں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لونا چلاتی ہوئی جاتی ہیں، آنکھ کھلی ہے۔ یہ برقعے بھی بڑے عجیب چل رہے ہیں نا آج کل، ایک ڈسکو برقع چلا ہے، ایک ڈاکو برقع چلا ہے۔ یہ ڈسکو برقع بڑا خطرناک ہوتا ہے، 60 سال کی بڑھیا بھی پہن لے تو کڑا ہوا ہوتا ہے نا، لال وہ پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے اللہ کی بندی جب پردہ ہی کرنا تھا تو پھول بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ برقع ہوتا ہی پردے کے لیے، پھول بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں بنائیں گے تو دیکھے گا کون؟ اور 60 سال کی بڑھیا بھی اوڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں اللہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کیسی ہوگی؟ اندازہ لگاؤ آج یہ برقعوں کا حال ہے۔ یہ تو ہے ڈسکو برقع، کڑا ہوا پھولدار۔ ایک برقع چلا ہے ڈاکو، وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پورا چہرہ تک آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ ڈاکو برقع تک ڈکیتی ماری جاتی ہے اس سے، آنکھوں سے، سارے کام آنکھوں سے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نظر بازی ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ نظر کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ النظر سہم مسموم، یہ نظر بازی ایک زہریلا تیر ہے، من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے۔ ابلیس جو تیر استعمال کرتا ہے زہریلے، ان تیروں میں سے ایک زہریلا تیر یہ نظر بازی ہے، یہ بھی ابلیس استعمال کرتا ہے۔ من ترکھا للہ، جس آدمی نے اس نظر بازی کے تیر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، جس نے اس نظر بازی کے تیر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے کسی غیر عورت کو، غیر لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھا، اس کی طرف نظر نہ ڈالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجدو فی قلبہ ایمانا، وہ اپنے دل کے اندر ایک ایمان پائے گا، اپنے دل کے اندر ایک ایمان پائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو ایمان ایسا نصیب فرمائیں گے یجد حلاوتہ، کہ اس کی مٹھاس اور اس کی چاشنی کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے گرا لو، پھر دیکھیے اس ایمان کی جو چاشنی اور جو مٹھاس اللہ ہمیں دے گا، وہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، 3 آنکھیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جہنم نہیں دکھائے گا۔ جب جہنم نہیں دیکھیں گی تو جائیں گی بھی نہیں وہ لوگ۔ کیا کہا؟ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کو جہنم نہیں دکھائے گا ان آنکھوں کو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ 3 قسم کی آنکھیں کون سی ہیں جو جہنم نہیں دیکھیں گی؟ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 قسم کی آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی۔ عین
आइनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आंख वो है जो अल्लाह के रास्ते में जाग रही है, मुजाहिदीन की देखरेख कर रही है, बाहर से आने वाले दुश्मन पर नजर रखी हुई है और चौकीदारी कर रही है। जो मैदान जंग में लड़ने के लिए तो गया ही और रात में अपने सामानों की हिफाजत में जाग रहा है और दुश्मन को आने वाले दुश्मन की चौकीदारी कर रहा है, कहीं घुस न जाए, हम हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल न कर दे। जो आंख इस अल्लाह के रास्ते में जागी, ये आंख जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होगी। वाइनुन बगत मिन खशियतिल्लाह, और दूसरी आंख वो भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी जो अल्लाह के खौफ से रोदी हो, अल्लाह के डर से जो रोदी हो, अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए हों। ये आंख भी अल्लाह कहता जहन्नम पर हमने इसको हराम कर दिया है, और अल्लाह की याद में रोने वाली आंख भी जहन्नम में नहीं जाएगी। और तीसरी आंख बताया वाइनुन कफ़त अन महारिमिल्लाह, और तीसरी आंख वो भी जहन्नम में नहीं जाएगी कि जिन हराम चीजों को देखने के लिए हमने हराम करार दिया है, उन हराम चीजों को देखने से जो रुक गई। हराम चीज देखना, एक तो होता खाना मना है, लेकिन एक होता देखना। देखिए सूअर भी हराम है, लेकिन उसका देखना हराम नहीं है। आपकी नजर पड़ जाए कोई बात नहीं है। कुत्ता खाना भी हराम है, लेकिन इस पर अगर आपकी नजर पड़ जाए तो ये हराम नहीं है, यानी उसका गोश्त खाना हराम है। शराब हराम है, लेकिन उसका देखना हराम नहीं है। अब गौर कीजिए कि इस हराम के अंदर फर्क कितना बड़ा है। औरत भी हराम है देखना उसका, तो सूअर भी अगर हम देख रहे हैं तो सूअर भी हराम, औरत भी हराम। सूअर का देखना जायज, लेकिन औरत का देखना, गैर औरत का देखना जायज नहीं। यानी सूअर तो देखा जा सकता है, औरत की हुर्मत इस बात का अंदाजा देती है कि औरत इतनी हराम है कि उसका देखना भी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए और अंदाजा लगाइए कि आज जो इतनी सख्त ताकीद है जिसकी हुर्मत की, आज हम उसको नजरें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वाइनुन कफ़तन महारिमिल्लाह, हमने जो चीजें हराम की हैं उनको देखना भी, उनसे जो आंख रुक गई, हमने उस आंख पर भी जहन्नम को हराम कर दिया है। नौजवानों, ये हदीस तो आप ही के ऊपर हो गई है, लेकिन हाँ, बूढ़े लोग इससे बचे हुए नहीं हैं। कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं, लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते। बड़ा खटिया मामला है इनका। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह कयामत के दिन नजरे रहमत नहीं डालेगा। उनमें टखनों से नीचा पैजामा पहनने वाला भी है तकब्बुर के साथ, और उसमें एक आदमी वो भी है शैखुन जानिन, जिनाकार बूढ़ा। नौजवान को नहीं कहा, नौजवान से गुनाह हो जाता है, लेकिन नौजवान के गुनाह पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग बताई है कि उसको की सजा मिलेगी। लेकिन मैदाने महशर में रहमत की नजर भी जिससे रब कर ले और जहन्नम का यह अजाब भी जिसको दे, डबल अजाब, वो कौन होगा? शैखुन जानिन, बूढ़ा जिनाकार। क्योंकि इस बुढ़ापे के अंदर वो जिना कर रहा है। इस बुढ़ापे के अंदर मेरे प्यारे साथियों, मामलात बहुत संगीन हैं आज के इस दौर के अंदर। हमारी बेपर्दगी का आलम, हमारी मां बहनों की बेपर्दगी का आलम। अलमरातो इज़स्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, रवाह अबू दाऊद। फहिया कज़ा, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? फहिया कज़ा व कज़ा। जब औरत खुशबू तलब कर ले, लगा ले, इस्तातरत कहा है, बाबे इस्तिफाल से आया है। और मैं आपको ये बात बताऊं,